بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج پوری دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، ہر طرف سے اسلام کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ آج کا ہمارا جو میڈیا ہے، جس طریقے سے اسلام کو ٹارگٹ بنا کر اسلام سے کیچڑ اچھالنے میں اور اسلام کو بدنام کرنے میں لگا ہوا ہے، دنیا میں اس سے پہلے کبھی بھی ایسے حالات نہیں بنے. آج میرے محترم بزرگوں، پوری دنیا کے حالات کو اگر ہم دیکھیں گے، پوری دنیا میں کہیں پر کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا حادثہ بھی اگر پیش آ جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کوئی واقعہ بھی پیش آ جاتا ہے، تو فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے، اس کا تعلق اسلام سے ہے، بغیر کسی تحقیق کے. اس میں ہمارا جو میڈیا، جو خود اپنے آپ کو جج سمجھ کے اس کے اوپر روشنی ڈالنے لگتا ہے، وہ اس بات کی تکلیف اور زحمت بھی گوارا نہیں کرنا چاہتا کہ بھائی کم سے کم یہ گورنمنٹ کا کام ہے، جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہے ان کا کام ہے. جب تک اس کے بارے میں صحیح تحقیق نہیں ہوتی، آپ اس کو اسلام کے ساتھ میں جوڑ نہیں سکتے. اور یہ بھی دیکھو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر ایک آدمی کے ریفریجریٹر کے اندر گوشت ملتا ہے، تو وہ گوشت کو پروو کرنے کے لیے کہ وہ گائے کا گوشت تھا یا بکرے کا گوشت تھا، ہماری لیبورٹری ایجنسیز کو 1 سال سے زیادہ کا وقت لگتا ہے. شروع میں پولیس کہتی ہے کہ نہیں وہ بکرے کا گوشت تھا، اور 1 سال کے بعد میں پھر جب گورنمنٹ کا نقشہ بدلتا ہے اور الیکشن قریب آتے ہیں، تو واپس سے وہ جو بکرے کا گوشت تھا اس کو گائے کا گوشت بنانے کی کوششیں کی جاتی ہے، اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا جاتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ گائے کا گوشت تھا بولتے. تو یہ ہمارے ملک کا حال ہے کہ جہاں پہ ملا ہوا گوشت اس کو ثابت کرنے میں 1 سال لگ رہا ہے، لیکن جہاں کہیں پر بھی حالات بگڑتے ہیں، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، لوگوں کی جانیں جاتی ہے، تو ہمارے میڈیا کو 2 منٹ بھی نہیں لگتے اس واقعے کو، اس حادثے کو مسلمانوں سے جوڑنے کے لیے. کس کا کام ہے؟ تو بولے مسلمانوں کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ تو فلانی مسلمانوں کی تنظیم کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ تو فلانی مسلمانوں کی جماعت کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ تو فلانی مسلمانوں کی تحریک کا کام ہے. گوشت کو ثابت کرنے میں 1-2 سال لگ رہے ہیں، اور وہ ایسے حادثے جب پیش آتے ہیں اس کو مسلمانوں سے جوڑنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگتے. آج پوری دنیا کا یہ حال ہو چکا ہے. پوری دنیا کی حکومتوں کے نشانے پر اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے مسلمان اور وہ ہے اسلام. اور یہ میرے محترم بزرگوں، قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب کا جو زمانہ ہوگا، اس زمانے میں اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹیں، حکومتیں سب ایک جٹ ہو جائیں گے، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، اور ہر ایک کا ٹارگیٹ ہوگا صرف اور صرف اسلام، کہ اسلام کو کیسے ختم کیا جائے. اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ لوگ مسلمانوں اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے حکومتیں ایک دوسرے کو ایسی دعوتیں دیں گی جیسے تم لوگ دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ آج میرے محترم بزرگوں، جن حالات میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، پوری دنیا کے حالات ہم کو اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس طرح سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے امن والا اسلام پیش کریں، پیار والا اسلام پیش کرے، محبت والا اسلام پیش کرے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق والا اسلام پیش کرے۔ کرنے دو، دنیا اسلام کے خلاف کیا کر رہی ہے اس کو کرنے دو۔ میڈیا اسلام کے خلاف جو بھوک رہا ہے اس سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، اسلام کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ وہ بیٹھے بٹھائے کہ اسلام کا ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے، اسلام کا پرچار کر رہا ہے، اور جتنا اسلام کا پرچار کرے گا زیادہ سے زیادہ غیروں کو جن کے پاس میں یہ باتیں پہنچ رہی ہیں ان کو اسلام کے اوپر اسٹڈی کرنے کا، اسلام کے اوپر ریسرچ کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں آپ کو دو واقعات بتاؤں گا۔ ایک واقعہ تو ابھی کا 9/11 کے بعد میں امریکہ کے اندر جو حادثہ پیش آیا تھا، انہوں نے اٹھا کے اس کو ڈائریکٹ مسلمانوں سے جوڑ دیا کہ اس میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے بول کے، اور اس کے بعد میں اسی بات کو مدعا بنا کر عراق کے اوپر حملے کیے گئے اور پورے عراق کے سسٹم کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ صدام حسین کو بیچارے کو، مظلوم آدمی کو اٹھا کے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا گیا قصوروار اور مجرم بنا کر۔ لیکن آج ابھی میرے خیال سے 3-4 دن پہلے کی رپورٹ ہے BBC لندن کی، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ 15 سال کی تحقیقات کے بعد میں عراق کے اندر کہیں پہ بھی ایسے کوئی ہتھیار ہی نہیں ملے جس کو بنیاد بنا کے عراق پہ حملہ کیا گیا تھا اور جس کو بنیاد بنا کر صدام حسین کو شہید کر دیا گیا، اور خود ان کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔ اس زمانے میں ٹونی بلیئر جو انگلینڈ کا PM تھا اور جارج بش جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، ان دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ عراق کے بربادی کے اگر کوئی ذمہ دار ہے تو یہ دو لوگ ہیں۔ انہی کی وجہ سے یہ حالات بنے اور انہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر ایک ایسی چیز کا، اس کی نہ تحقیقات ہوئی نہ کچھ پتہ چلا، لیکن اس سے فائدہ اسلام کو ہوا۔ اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟ اسلام کو یہ فائدہ ہوا کہ وہاں کے لوگوں میں اور پوری دنیا بھر میں جو لوگ عیاشی میں پڑے ہوئے تھے، جو لوگ شراب میں پڑے ہوئے تھے، جو لوگ جوؤں میں پڑے ہوئے تھے، جو لوگ ڈانس کلبوں میں اپنی جوانیاں برباد کر رہے تھے، جو لوگ غافل تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں مسلمانوں کے نام کا ایک طبقہ بھی رہتا ہے اور اسلام کے نام کا ایک مذہب بھی ہے۔ تب وہ لوگوں کو جب پتہ چلا، میڈیا میں یہ سب چیزیں ہائی لائٹ ہونے لگی، مسلمان مسلمان، اسلام اسلام، تو انہوں نے اسلام پہ اور مسلمانوں پہ ریسرچ کرنا شروع کیا کہ اسلام کا جو اسٹرکچر ہے اور جس کتاب کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن پاک ہے۔ انہوں نے قرآن کا جب مطالعہ کیا تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ قرآن جو بائبل ہے اس میں اور اس میں بہت زیادہ سملرٹی ہے، تمام واقعات جو بائبل میں ہیں وہی قرآن پاک میں بھی ہے، لیکن قرآن پاک اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہے، اس میں کسی قسم کے چینجز نہیں ہیں، اس میں کسی قسم کا بدلاؤ نہیں ہے، قرآن پاک مکمل کتاب ہے۔ تو دنیا کو ایک روشنی ملی اور ان کو پتہ چلا، تو پھر کیا ہوا؟ کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، کثرت کے ساتھ اسلام پہ ریسرچ کرنے لگے، اسلام کی کتابوں پہ ریسرچ کرنے لگے، قرآن پاک پہ ریسرچ کرنے لگے، اور پھر آہستہ 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 اس کے بعد سے لے کے آج تک پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا جو پرسنٹیج ہے وہ تقریباً 50% سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ وہ برا کرنے گئے تھے، اللہ نے مسلمانوں کا کیا کیا بھائی؟ اچھا کر کے بتایا۔
اللہ نے کہا کہ تم جتنا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا تم دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ تو جتنا انہوں نے اسلام کو دبانے کی اور اسلام پہ کیچڑ اچھالنے کی کوششیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اتنی مقبولیت دی اور اتنا ہی یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر اسلام پھیلتا گیا، یہاں تک کہ اسی زمانے میں بڑی بڑی جو امریکہ کی پاپولر اور جو سیلیبریٹیز ہیں وہاں کے، وہ لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ وہاں کا بہت بڑا ہیوی ویٹ چیمپئن جس کا نام مائک ٹائسن تھا، اسی زمانے میں وہ مسلمان ہو گیا۔ وہاں کا پاپ سنگر مائیکل جیکسن، اسی زمانے میں وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہاں کے بڑے بڑے فلم اسٹار ہالی ووڈ میں جو کام کرنے والے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہاں کے بڑے بڑے کھلاڑی اور بڑے بڑے لوگ وہ اسلام میں، ایمان میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ جس ٹونی بلیئر نے اور جارج بش نے مل کے اسلام کو ٹارگٹ بنا کے عراق پہ حملہ کیے تھے، اس کی اپنی بیٹی بھی اسلام کے اندر داخل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں تک اسلام کو پھیلا دیا، پہنچا دیا۔ کہا کہ تم جس اسلام کو جتنا دبانے کی کوشش کرو گے، جس اسلام کو جتنا اس کو اور زیادہ تم جو ہے کیپچر کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسلام کو اتنی ہی زیادہ قبولیت دے گا، اتنی ہی زیادہ مقبولیت دے گا، اور وہ اسلام خود ان کے اپنے گھروں میں گھس گیا۔ اسلام کو فائدہ ہوا، کس کو فائدہ ہوا بھائی؟ اسلام کو فائدہ ہوا۔ تو ہر زمانے میں جب بھی کبھی لوگوں نے اسلام پہ کیچڑ اچھالا، اسلام کو دبانے کی کوششیں کی، جیسے آج کے زمانے میں میڈیا میں اسلام اور ڈاکٹر ذاکر نائک چھائے ہوئے ہیں، ہر چینل کے اوپر دن بھر وہی بتایا جا رہا ہے اسلام کے بارے میں، اور اس کو زبردستی اسلام سے جوڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کس طریقے سے اسلام کو کیپچر کیا جائے، اسلام کو بدنام کیا جائے۔ لیکن جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جتنی دنیا میں کوششیں اور سازشیں اسلام کو دبانے کی اور بدنام کرنے کی ہوگی، اتنا ہی اللہ اسلام کو کیا دیں گا بھائی؟ مقبولیت دیں گا۔ 9/11 میں جتنا افغانستان اور عراق کو ٹارگٹ بنا کے اسلام کے ساتھ میں ٹیررزم کو جوڑا گیا کہ بولے اسلام کس کا مذہب ہے، تو یہ ٹیررسٹوں کا مذہب ہے۔ جہاں کہیں پہ بھی آتنکواد پھیلا ہوا ہے وہ کائی کی وجہ سے ہے، تو بولے اسلام کی وجہ سے۔ تو دنیا کو ایک موقع ملا کہ بھئی یہ اسلام کیا ہے، اور پھر لوگ کثرت سے اسلام میں اور ایمان میں داخل ہونے لگے۔ اور یہ صرف آج کے زمانے میں نہیں ہوا، دنیا میں اس سے پہلے بھی تاریخ اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایسے حملے ہوئے، لیکن اللہ نے اسلام کو نیست و نابود نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو باقی رکھا۔ جس زمانے میں خلافت عباسیہ کی حکومت تھی بغداد کے اندر، تو اس زمانے کے اندر تاتاریوں نے بغداد کے اوپر حملہ کر دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کے اندر کہا ہے کہ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، اور پاک با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ تاتاری کون تھے؟ یہ تاتاری جو مغل ہمارے ہندوستان میں تھے، ان کے باپ دادا تھے، جو اوریجنل میں رہنے والے تھے منگولیا کے۔ منگولیا کہاں پہ ہے؟ منگولیا چین کے نارتھ میں، چین کے بھی اوپر ایک ملک ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور لوگ اور سب سے وزندار لوگ اور ہائٹیڈ لوگ اگر کسی ملک کے ہیں تو وہ ہے منگولیا کے۔ آپ اگر مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ ہر ملک کے لوگوں کے پیٹھ کے پیچھے ان کے ملک کا نام ہوتا ہے۔ منگولیا کے لوگوں کو جب آپ دیکھیں گے تو ان کے چہرے کی بناوٹ چین کے لوگوں سے ملتی جلتی ہوتی ہے، ویسی چہرے کے وہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے جیسے پستہ قد نہیں ہوتے، ان کے جیسے دبلے پتلے نہیں رہتے۔ ہر آدمی کی ہائٹ آپ کو 6.5 سے 7 فٹ ملیں گی، اور ایک دم طاقتور پہلوان کے جیسے وہاں کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔
تو یہ وہ قوم ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک سے نکل کے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اب وہ زمانے میں تو چھوڑو کہ وہ زمانہ کیسا تھا، ہمارے آج کے زمانے میں پورے منگولیا، پورے ملک کی جو آبادی ہے وہ صرف 20 لاکھ ہے۔ کتنی آبادی ہے؟ 20 لاکھ۔ اور 20 لاکھ کی آبادی سے بڑے بڑے تو ہمارے ہندوستان میں ضلع ہیں، جو متدار سنگھ ہے لوک سبھا کے، ان کی آبادی 20 لاکھ سے زیادہ ہے، اور وہاں کے پورے ملک کی آبادی کتنی ہے بھائی؟ 20 لاکھ۔ وہ 20 لاکھ کی آبادی ہے منگولیا کی۔ تو آج کے زمانے میں 20 لاکھ ہے، اب سوچو وہ زمانے میں کتنی ہوں گی۔ وہ چھوٹے سے ملک سے نکل کے انہوں نے پوری دنیا پہ حکومتیں کی۔ ہمارے ہندوستان میں جو مغل آئے تھے افغانستان کے راستے سے، وہ بھی منگولیا کے رہنے والے تھے۔ تو ان مغلوں نے کیا کیا، اس سے پہلے جو ان کے باپ دادا تھے، تیمور خان اور ہلاکو خان، چنگیز خان، یہ سب منگولیا کے رہنے والے تھے۔ تو وہ وہاں سے اسلامک ملکوں پہ حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ پہلے انہوں نے افغانستان کو اپنے قبضے میں لے لیا، پھر ایران کو، اور اس کے بعد بغداد میں داخل ہو گئے۔ اب بغداد وہ زمانے میں علم کا مرکز تھا، بڑے بڑے اللہ والے بغداد کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کمال الدین دمنوی رحمۃ اللہ علیہ، امام علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے لوگوں کا وہ بغداد تھا وہ زمانے میں، اور بادشاہ کا ادارہ چلتا تھا، جس کے اندر اس زمانے میں ہزاروں بچے پڑھا کرتے تھے، دنیا بھر سے آتے تھے۔ یہ اس لیے آتے تھے کہ دنیا میں سب سے معروف جو ادارہ کہیں پر تھا تو وہ بغداد کے اندر تھا، اور بڑے بڑے کتب خانے اور بڑی بڑی لائبریریاں تھیں۔ ایسے ایسے کتب خانے وہ زمانے میں بغداد کے اندر تھے۔ علماء فرماتے ہیں اگر آج وہ کتب خانے باقی رہتے تھے تو یہ جو مسلمانوں میں آپس میں جماعتوں کے نام پر اور مسلکوں کے نام پر انتشار ہے، یہ انتشار ہی باقی نہیں رہتا تھا، اس لیے کہ ان کتابوں میں ان اللہ والوں نے ایسے ایسے مسائل لکھے تھے، ایسی ایسی حدیثوں کو جمع کیا تھا، قرآن کی تفسیروں کو 1,000 اور 2,000 جلدوں میں انہوں نے لکھا تھا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جو علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس بغداد میں تھے، ان کی خود کی جو زندگی ہے، ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی جو ٹوٹل کتابیں ہیں، ان کتابوں اور ان کی زندگی دونوں کا ایوریج نکالا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جو کتابیں لکھی ہے اس کا ایوریج کتنا نکلے گا، تو ان کے روزانہ کا جو ایوریج تھا وہ 16 ورق روزانہ لکھنے کا ایوریج تھا، یعنی 32 پیجز، جس کو ہم لوگ کہیں گے آج کے زمانے کے حساب سے جو ہم پیج کہتے ہیں، پیج کے حساب سے اگر کہیں گے تو 32 پیج روزانہ ان کا ایوریج نکلا۔ ہمارے زمانے میں 32 پیجز پڑھنے کا ہم لوگوں کو موقع نہیں ملتا ہے۔ ہمارے میں سے کتنے ایسے ہیں 32 پیجز میں قرآن کے 2 پارے ہوتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن کے روزانہ 2 پارے پڑھنے کا موقع ملتا ہے؟ چلو قرآن کے پاروں کے علاوہ جو کتاب ہے ہم کو 32 پیجز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، اور ان کی زندگی ایسی تھی کہ روزانہ کتنے پیجز لکھتے تھے؟ وہ 32 پیجز لکھتے تھے۔ سوچو ان کا علم کیسا ہوگا۔ ایسی کتابیں لکھی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 1,500 سے زیادہ کتابیں لکھی، 1500 سے زیادہ۔ ایسے وہ علم کے سمندر تھے اس زمانے کے اندر۔ تو ان لوگوں نے ایسی ایسی جب کتابیں لکھی تھی تو بغداد میں ایسے ایسے کتب خانے اور ایسی ایسی لائبریریاں تھیں جس میں اتنی کتابیں بھری ہوئی تھی کہ اس کے بعد جب یہ تاتاری بغداد کے اوپر ٹوٹ پڑے، انہوں نے بغداد کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسلمانوں کا قتل عام کر دیا بغداد کے اندر۔ جنگلی لوگ تھے، قبائلی لوگ تھے، علم کسے کہتے ہیں، تعلیم کسے کہتے ہیں اس کا کچھ پتہ تھا نہیں،
اس لیے ان کو وہ دریائے دجلہ جو بغداد کے بیچ میں سے بہتا تھا اس کو پار کرنے کا تھا، اس کو کراس کرنے کا تھا، ادھر سے ادھر اپنے گھوڑے لے جانے کے تھے. تو دریا میں پل بنانے کے لیے ان کو کچھ نہیں ملا، تو انہوں نے بغداد کے کتب خانے میں کی کتابیں نکال کے اس کے اندر ڈال دی. کائے میں بھائی؟ دریا کے اندر. اور دریا میں پورا پل بنایا، یہ کونے سے وہ کونے تک. کائے کا پل بنایا گیا؟ کتابوں کا پل بنایا گیا. اب سوچو کیسی کیسی کتابیں تھی وہ پوری کتابوں کو دریا میں ڈال دیے، اور ڈالنے کے بعد وہ پل بنا کے اپنے گھوڑوں کو پھر ادھر سے ادھر لے جانے لگے. وہ سارے کیا سارے کتب خانے خالی ہو گئے. دیکھو اسلام کو مٹانے کے لیے نکلے، لیکن پھر بغداد سے باہر جب نکلے تو اسی زمانے کے اندر بغداد میں، کیونکہ بغداد اولیاء کی بستی تھی، اللہ والوں کی سرزمین تھی، آگے نکلے تو ایک اللہ والوں سے ملاقات ہو گئی. راستے میں جاتے جاتے انہوں نے دیکھے ایک بوڑھا آدمی وہ جا رہا ہے راستے سے. تو جاتے جاتے ان کو شرارت سوجھی، تو ایک نے تلوار سے، بولے بوڑھا آدمی ہے، اس کو کہاں، اس کو بیچارے کو پہلے ہی مرا ہوا آدمی ہے، اس کو اگر قتل کر دیں گے تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا. چلتے چلتے ایک نے تلوار سے ان کی ٹوپی کو اڑا دیا، پگڑی کو زمین پہ گرا دیا. تو وہ اللہ والے آگے بڑھے، اپنی پگڑی اٹھانے لگے، ٹوپی اٹھا کے سر پہ پہننے لگے. تو اس کے بعد میں وہ جو ان کا بادشاہ تھا اس نے کہا، بولے جناب بغداد سے جا رہے ہو؟ بولے ہاں میں بغداد سے ہی جا رہا ہوں. اب وہ قبائلی لوگ تھے، ان کے ساتھ میں کتے بھی تھے ان کے. تو ایک نے ان میں سے ان سے پوچھا، بولے تمہارے بغداد میں جتنے لوگوں کو ہم نے قتل کر دیا، دیکھا تم نے ان کا حال، پورے بغداد کو ہم نے ختم کر دیا. اب تم کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ تمہارے سے اچھا تو ہمارا کتا ہے. بولے ان کے ساتھ میں جو کتے تھے کہنے لگے کہ تمہارے سے اچھا تو ہمارا کتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ تم اچھے ہو یا ہمارا کتا اچھا ہے. ان اللہ والوں نے کہا، بولے اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے تو میں تمہارے کتے سے اچھا ہوں، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے اور بے ایمانی کی حالت میں اور کفر کی حالت میں اور بغیر کلیمے کے میں مرتا ہوں تو تمہارا کتا وہ میرے سے زیادہ بہتر ہے. اب وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے اپنے قافلے کو روکنے کا حکم دیا. ارے بولے بھائی ایک منٹ، آپ نے جو ایمان کی بات کی ہے یہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں ابھی تم نے بتایا کہ اگر ایمان ہمارے پاس میں ہے تو تم بہتر ہو اور ایمان نہیں ہے تو کتا بہتر ہے. پھر انہوں نے ان کو سمجھایا، بولے دیکھو ایمان خدا کے ایک ہونے کا اور اس کو ایک ماننے کا نام ہے. اور پھر انہوں نے ان کو سمجھایا اللہ کے پیارے نبی کیسے دنیا میں آ کے لوگوں کو ایمان سکھا کے گئے، دین سکھا کے گئے، نماز سکھا کے گئے، اور قرآن پاک کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اگر تم اللہ کو مانو گے، دیکھو قبر میں جانا ہے، اگر ایمان کے ساتھ جاؤ گے تو قبر میں عذاب نہیں ہوگا. ایمان کے ساتھ جاؤ گے تمہاری قبر تمہارے لیے جنت بنے گی. بے ایمانی کی حالت میں جاؤ گے تو پھر اسی قبر کو تمہارے لیے جہنم بنا دیا جائے گا. اور پھر ان اللہ والوں نے ان کو جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا. تو اب وہ جو سردار تھا اس نے یہ کہا، دیکھو ابھی تو میں پوری دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا ہوں، لیکن تم ایک کام کرنا، کچھ مہینوں کے بعد میں میرے دربار میں آنا، اور آنے کے بعد میں وہاں مجھے صحیح ڈھنگ سے تم یہ جو ایمان بتا رہے ہو اس کے بارے میں سمجھانا اور سکھانا کہ یہ ایمان کیا چیز ہے، تو میں تمہارے ایمان کو قبول کر لوں گا. ان اللہ والوں نے کہا، دیکھو تم بادشاہ ہو، میں تمہارے دربار میں آؤں گا تو تمہارے جو دربان ہیں وہ مجھے محل میں کیسے آنے دیں گے، اس کے لیے کوئی نشانی دے دو. تو بادشاہ نے جھٹ سے اپنے ہاتھ میں سے انگوٹھی نکالا اور کہا کہ یہ میری نشانی ہے، تم کو اگر کوئی روکے تو یہ کہنا کہ خود بادشاہ نے مجھے یہ انگوٹھی دی تھی اور تم میرے دربار میں آ جانا اور وہاں آ کے مجھے اسلام اور ایمان کے بارے میں بتانا. اب میرے محترم بزرگوں،
میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا آج اسلام کو مٹانے کے درپے ہے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسلام کو آتنکواد سے، ٹیررزم سے جوڑا جائے اور اسلام کو دنیا میں بدنام کیا جائے. لیکن دیکھو خدا کی قدرت کا نظام کہ جتنا اسلام کو اور ایمان کو میڈیا کے ذریعے سے بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اتنا ہی اللہ اسلام اور ایمان کو کیا کر رہا ہے؟ عام کر رہا ہے. جیسے یہ بادشاہ نکلا تھا اسلام کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خود کو ہی بعد میں کائی کی توفیق دے دی؟ اسلام کی. اب وہ چلا گیا اپنے ملک کو، لیکن اس کا انتقال ہو گیا بدقسمتی سے. اور یہ جو اللہ والے ہیں یہ بھی ضعیف اور بزرگ ہو چکے تھے، ان کے بھی انتقال کا وقت قریب آ گیا. ان اللہ والوں نے اپنے بیٹے کے پاس میں وہ انگوٹھی دی اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا فلاں فلاں بادشاہ جو ہمارے ملک پہ جس نے حملہ کیا، بغداد کو نیست و نابود کیا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کو اسلام کے ایمان کے بارے میں جاننا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد اس کے محل میں جاؤ اور جا کے اس کو اسلام اور ایمان کے بارے میں سمجھاؤ. اور والد صاحب نے وہ انگوٹھی اپنے بیٹے کے پاس میں دی اور کہا کہ بیٹا جب تم اس کے محل میں جاؤ گے تو نشانی کے طور پہ یہ انگوٹھی بتانا اور یہ انگوٹھی دکھانا کہ دیکھو یہ انگوٹھی تمہارے والد صاحب نے میرے والد صاحب کو دی تھی. اب ویسا ہی ہوا. ان اللہ والوں کا جو بیٹا تھا وہ بیٹا پہنچا بادشاہ کے محل میں. اب وہ بادشاہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور اس کا بیٹا بادشاہ بنا تھا. میرے خیال سے وہ جو مرنے والا بادشاہ تھا اس کا نام چنگیز خان تھا اور یہ جو بیٹا تھا اس کا یہ ہلاکو خان تھا. اب ہلاکو خان کے زمانے میں وہ بیٹا ان اللہ والوں کا وہاں پہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد دربان کو وہ انگوٹھی دکھائی. دربان لے کر گیا. لے جانے کے بعد میں جیسے ہی اس کے باپ کی انگوٹھی بیٹے نے دیکھا، اس نے اس کو آنکھوں سے لگایا، کہا کہ یہ میرے والد صاحب کی انگوٹھی ہے، ان کو بھیجو اندر جلدی سے. اب ان اللہ والوں کے بیٹے جو تھے وہ اندر داخل ہوئے. انہوں نے کہا تمہارے والد صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایمان کو قبول کریں گے، اسلام کو قبول کریں گے، اور اسلام یہ ہے اور ایمان یہ ہے. اور پھر انہوں نے اس کو اسلام میں داخل کر دیا. اور جب میرے محترم بزرگوں وہ ایمان میں داخل ہوا تو وہ زمانہ ایسا تھا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے تھے. بادشاہ مسلمان ہو گیا، پوری رعایا کیا ہو گئی اس کی؟ مسلمان ہو گئی. پورا کا پورا ملک اسلام میں ایمان میں داخل ہوا. اس لیے آج بھی منگولیا جو ہے وہ پورا مسلمانوں کا ملک ہے. اور صرف وہ ملک مسلمانوں کا نہیں ہے، اس کے بعد وہ لوگ آگے بڑھے تو انہی کے خاندان میں سے یہ پیدا ہوئے. بابر اور اس کی پوری جو مغل سلطنت کی نسل چلی، جنہوں نے بعد میں ہندوستان میں آ کے جو لوگ بس گئے، یہ سارے جو مغل بادشاہ پیدا ہوئے اسی ہلاکو خان کی اولاد میں سے پیدا ہوئے. تو ان کے باپ دادا بغداد میں گئے تھے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اسلام کو ان کے گھروں میں کیا کر دیا بھائی؟ پہنچا دیا. پھر ان کی نسلیں مسلمان ہو گئی، پورے خاندان مسلمان ہو گئے. اور اسلام اور ایمان کو اللہ نے ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں عام کیا. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہے آیا یوں ریش تاتار کے افسانے سے، اور پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اللہ نے انہی کو کعبے کا جو ہے پاسباں بنا دیا. تو آج جو سچویشن ہے میرے محترم بزرگوں وہ سیم ہے کہ دنیا کا میڈیا اور دنیا کے ملک اسلام پر کیچڑ اچھالنے میں اور اسلام کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں. خاص طور پہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر آج وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے جو انگریزوں کے زمانے میں دہرائی گئی. انگریزوں نے اس زمانے میں لسٹ بنائی تھی کہ ہندوستان میں ایسے کون کون سے لوگ ہیں جن سے ہماری حکومت اور ہماری گورنمنٹ کو خطرہ ہے. تو وہ لسٹ کے اندر پورے ہمارے جتنے اکابرین اور علماء دیوبند تھے ان کا نام اس کے اندر لکھا گیا. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے نمبر پہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام لوگوں کے نام اس کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی علماء کی بڑی تعداد تھی جن میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی اور باقی دوسرے لوگ تھے۔ ایسی مسلمانوں کی لسٹ بنائی گئی۔ اور اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، اس لیے کہ یہ گورنمنٹیں جانتی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں، اگر ہم ان کو ٹارگٹ بنا کے ان کو ختم کر دیں گے تو مسلمان خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیوبند اور اس کے اطراف میں انگریزوں کی پولیس اور انگریزوں کی گورنمنٹ ایسے تلاش کرتی تھی جیسے کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے سب سے بڑے مجاہد آزادی ہے، فریڈم فائٹر ہے۔ اور حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اپنی جان بچاتے ہوئے گاؤں در گاؤں سفر کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اسی زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ان کو یہ بشارت دی اور کہا کہ کسی دینی قلعے کی بنیاد رکھو، تم اگر دنیا سے چلے بھی گئے تو کوئی ایک ایسا تم پانی کا چشمہ جاری کر کے چلے جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد میں بھی وہاں سے ہزاروں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو سکے۔ اور تب حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور پھر وہاں سے ایک قاسم نہیں، آج تک لاکھوں قاسم نکل چکے، لاکھوں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الرشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے لوگ وہاں سے نکلے کہ پھر انہوں نے انگریزوں کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا۔ تو اس زمانے میں بھی پھر انگریزوں نے ان لوگوں کو بھی رڈار پہ لیا، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن وغیرہ کو، اور ان کو اٹھا اٹھا کے مالٹا کی جیل میں ڈال دیا۔ وہ جانتے تھے کہ سب سے بڑا اگر ہمارے لیے کوئی خطرہ ہے تو یہ آج کے علماء ہیں۔ یہ اگر ہندوستان سے باہر چلے گئے یا ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، جیسے کالا پانی کی سزا وغیرہ جن علماء کو دی گئی، ان علماء کی جو خدمات تھی، کیونکہ وہ ایک عالم نہیں تھا، وہ 1000 کے برابر کا ایک عالم تھا۔ میں نے خود میری آنکھوں سے دیکھا ہوں، ہم لوگ چلے کی جماعت میں چل رہے تھے، اس کے اندر اپنے انڈومان کے اندر پورے پانی کے جزیرے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو ہمارے امیر صاحب نے آخری دن ہم لوگوں کو وہاں کی جیل میں لے کر گئے، بولے یہاں پہ بہت سارے اللہ والے جو ہے ان کو بھی قید کیا جاتا تھا، کالے پانی کی سزا دی جاتی تھی۔ اب ہم لوگ جب گئے وہاں پہ تو وہاں جانے کے بعد میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے علماء دیوبند میں سے بعض علماء وہ جن کی کتابیں آج ہمارے مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، بڑی بڑی کتابیں جن کی پڑھائی جاتی ہے، وہ اللہ والے وہاں پہ پورا ڈیٹیل لکھا ہوا کہ یہ اللہ والوں کو یہ سال میں یہاں پہ رکھا گیا اور پھر ان کی خدمات کیا کیا ہے بولیے۔ اب آج کے زمانے میں ایسے اللہ والوں کو لیجا کے وہاں پہ انہوں نے سڑا دیا اور وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ انگریز گورنمنٹ جانتی تھی کہ سب سے بڑا اگر ہمارے لیے کوئی خطرہ ہے تو وہ علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ آج میرے محترم بزرگوں، سیم اسٹوری ہمارے آج کے زمانے کی گورنمنٹ اور ہمارے زمانے کی حکومتیں بھی دوہرا رہی ہے۔ یہ حکومتیں جانتی ہے کہ ہندوستان کے اندر اگر ہم کو اس سیکولر ملک کو اگر ایک کمیونل ملک بنانا ہے، ایک خاص مذہب کا راشٹر اگر اس کو بنانا ہے، اس کے لیے ہم کو اس ملک ہندوستان کے جتنے بھی اسلامک اسکالرز اور جتنے بھی علماء ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر علماء کو نشانہ بنا بنا کر کہیں تو کسی مفتی صاحب کو اٹھا کے 10 سال نہیں بلکہ بیچاروں کو موت کی سزا دے دی جاتی ہے۔ لیکن وہ تو اللہ کا کرم ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ ان کو پھانسی پہ چڑھانے سے 12 یا 17 دن پہلے باعزت بری کر دیتی ہے۔ پھر بڑے بڑے مدرسوں کے ذمہ داروں کو اٹھایا جاتا ہے۔ انہی لسٹ کے اندر
آج جو ہمارے پورے ملک میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو نشانہ جو بنایا جا رہا ہے وہ اسی بیس کے اوپر، وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے 1,00,000 مسلم نوجوانوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا جتنا ایک اکیلے ذاکر نائک کو اٹھا کے ڈالنے سے پڑے گا۔ تو ان کو ٹارگٹ بنا کے، نشانہ بنا کے، خاص طور پہ ہمارا جو میڈیا ہے اس نے خاص طور پہ ان کو اسی لیے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ان کے بیانات کو مدعا بنانا اور ان کے باتوں کو ایڈٹ کر کے پورے بیان کو چھوڑ دینے کا، اس میں سے ایک جملہ لے کے اس جملے کو دن بھر جو ہے ہائی لائٹ کرتے رہنے کا، یہ خاص طور پہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک وہ ایک اکیلا آدمی نہیں ہے، اس کے اوپر چلنے والے کروڑوں لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں بھائی؟ کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں۔ پوری دنیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو جو لوگ فالو کرنے والے ہیں ان کا فگر جو ہے وہ 14 کروڑ سے زیادہ ہے۔ کتنے کروڑ سے؟ 14 کروڑ سے۔ پریشان ہیں، ان کو معلوم ہے یہ آدمی کو ٹارگٹ بنا، 14 کروڑ سے زیادہ ان کے ماننے والے ہیں۔ وہ انسان ہمارے ہندوستان کے کسی پی ایم کو آج تک باہر ملکوں کے اتنے ایوارڈ نہیں ملے، ہمارے ملک ہندوستان کے کسی سائنٹسٹ کو اتنے ایوارڈ نہیں ملے، ہمارے ملک ہندوستان کے کسی دانشور کو، کسی ایجوکیٹڈ کو، کسی بڑے سے بڑے خرم خاں کو باہر ملکوں میں کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک وہ ہستی ہے جن کو سعودی گورنمنٹ نے 2-3 سال پہلے وہاں کا سب سے بڑا جو ایوارڈ ہے جسے شاہ فیصل ایوارڈ کہا جاتا ہے وہ ان کو دیا۔ اس کے اندر کروڑوں ریال دیے جاتے ہیں اور شاہ فیصل ایوارڈ وہ ایسی ہی حیثیت رکھتا ہے جیسے نوبل پرائز کی حیثیت ہے۔ پچھلے سال ملیشین گورنمنٹ نے وہاں کی گورنمنٹ کا سب سے بڑا جو سویلین ایوارڈ ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیا۔ گامبیا ایک ملک ہے افریقہ کے اندر، وہاں کے صدر نے ان کو اپنی کرسی پہ بٹھا کے اس ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا پوری دنیا کے اندر۔ لیکن چونکہ ہمارا ملک ہندوستان آج کیونکہ ہندوستان کے اندر ایک مخصوص ٹائپ کی محنت ہو رہی ہے، اس ملک کو سیکولرزم سے کمیونلزم کی طرف لے جانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔ اسی لیے کبھی کوئی لیڈر بیان دیتا ہے کہ بولے ہم نے اس ملک کو کانگریس مکت تو کر دیا ہے، اب اس کو مسلم مکت بھی کرنا ہے۔ بولے اب مسلم مکت اگر کرنا ہے تو وہ ایک عام مسلمان کے پیچھے لگ کے تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے جو مسلمانوں کے مین پیشوا ہے اور مین جو گائیڈ ہے ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ ٹارگٹ بنانا پڑے گا۔ پھر کوئی بیان دیتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو مسلم پرسنل لا ہے اس کو ختم کرنے کی تو باضابطہ کوششیں شروع ہو چکی ہے، پورے ملک میں کامن سول کوڈ بناؤ۔ اب آپ کو معلوم ہے کامن سول کوڈ جب بنے گا تو مسلمانوں کو کیا کیا پریشانیاں ہوں گی۔ مسجد میں آپ جو نکاح کرتے ہیں آپ مسجد میں نکاح نہیں کر سکیں گے، وہ کاغذ پیپر جو مسجد کا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آپ کو باضابطہ دھرمادے کاریالے میں جا کے اپنے شادی کا رجسٹریشن کرانا پڑے گا۔ اسلامی شریعت کے اندر جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہیں گی۔ طلاق اگر آپ کو دینا ہے یا لینا ہے تو ڈائریکٹ کہاں سے لینا پڑیں گی؟ کورٹ سے جا کر لینا پڑیں گی، اس کی حیثیت ختم۔ اسلام نے عورت کو مہر دینے کا حکم دیا ہے، لیکن جب کامن سول کوڈ لاگو ہوگا مہر کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اگر آپ عورت کو طلاق دے رہے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کو پوڈگی دینا پڑے گی زندگی بھر، موت تک، قبر میں جانے تک۔ اسلامک شریعت ایک مذاق بن کے رہ جائے گی۔ آج اس ٹائپ کی محنت شروع ہو چکی ہے۔ اب وہ سب لاگو اگر کرنا ہے اس ملک کے اندر اور اس ملک میں اگر وہ سارے قوانین نافذ کرنا ہے تو اس کے لیے مسلمانوں کے بڑے بڑے ہمارے جو اکابرین ہیں، کیونکہ آج صرف ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے اور میں وہ انسان ہوں، میں خود ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت ساری باتوں سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ آپ میں سے شاید کسی کو یاد ہوگا کربلا کے بیان میں میں نے بہت برا بھلا ان کو یہاں پہ بیٹھے بیٹھے کہا تھا، ہے کسی کے ذہن میں؟ کربلا کے بیان میں میں نے خود کہا تھا اور آج بھی مجھے ان سے اختلاف ہے۔
لیکن مین چیز آج کیا ہو چکی ہے، یہ خالی ڈاکٹر ذاکر نائک کا مسئلہ نہیں ہے، آج وہ ہے، کل کو وہ ہمارے مولانا ارشد مدنی کا نام لیں گے، بولیں گے یہ جمعیت کے ذمہ دار ہے، انہوں نے آج تک سینکڑوں بے قصور نوجوانوں کو جو بم بلاسٹ کے کیسوں میں تھے، جو دوسرے کیسوں میں تھے، جن کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا، ان کو نکال کے باعزت انہوں نے بری کرایا ہے۔ ان کی بھی تحقیقات کرو، ان کو کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے اور ان کے پاس میں کہاں سے وکیلوں کو دینے کے لیے فیس آتی ہے اور یہ کہاں سے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کو نشانہ بنایا جائے گا کہ یہ مدرسہ پچھلے 150 سال سے بغیر گورنمنٹ کی مدد کے چل رہا ہے، ان کے پاس میں کہاں سے پیسہ آتا ہے۔ پھر ایک دارالعلوم دیوبند کو جب نشانہ بنایا گیا تو ہندوستان میں چلنے والے 40,000 مدرسوں پہ نشانے ڈالے جائیں گے، مدرسوں کی تحقیقات شروع ہوں گی، مدرسوں کی دھر پکڑ شروع ہوں گی، اور پھر وہ علماء نہیں، بات آگے بڑھتے بڑھتے دعوت و تبلیغ کی محنت تک پہنچیں گی کہ یہ لوگ یہ محنت کر رہے ہیں، اتنے سالوں سے ان کا کام چل رہا ہے، تحقیقات کرو ان کی، ان کو کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے، دنیا بھر میں گھوم پھر کے یہ کہاں سے کام کر رہے ہیں بول کے۔ یہ پورا پری پلان گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہے۔ تو ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے کو اگر آج کی ڈیٹ میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی مسئلے میں اختلاف بھی ہے، اس کو اٹھا کے ہم تھوڑی دیر کے لیے کیا کریں بھائی، بازو کو رکھ دیں۔ آج وہ مسئلہ ایک ذاکر نائک کا نہیں ہے، پورے اسلام کا، اور آگے ہمارے پورے اکابرین کا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آلریڈی ہمارے جو ایک بزرگ ہے گلزار اعظمی صاحب، ان کو باضابطہ جان سے مارنے کی دھمکیاں مل چکی ہیں، ان کے بارے میں یہ تمام چیزیں آ چکی ہے کہ یہی سب سے زیادہ آگے بڑھ کے مسلمانوں کے کیسز وغیرہ لڑتے ہیں۔ آج جو گلزار اعظمی صاحب جنرل سیکریٹری ہے جمعیت علماء ہند مہاراشٹر کی، کیوں ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے؟ اسی وجہ سے۔ تو مسلمانوں کا اتحاد ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے بھائی؟ مسلمانوں کا اتحاد ضروری ہے۔ بھلے ہی ہم کو آج کی ڈیٹ میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف بھی ہے، ہم صبر سے کام لے اور کھل کے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ساتھ دے، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں۔